بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام میرا پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان فردوس جمال۔ ناظرین، قوموں کی زندگی میں کچھ دن، کچھ مہینے، کچھ لمحے، کچھ اوقات بڑے خاص ہوتے ہیں۔ وہ لمحے، وہ دن اس قوم کی زندگی میں ایک یادگار کے طور پہ رہتے ہیں اور اس قوم کو آگے بڑھنے میں مدد دیتے ہیں۔ قوم جب بھی منزل طے کرتی ہے، منزل کے قریب پہنچتی ہے، مڑ کے جب وہ دیکھتی ہے تو اس کو ایک توانائی ملتی ہے، ایک جذبہ ملتا ہے، ایک جنون ملتا ہے اور وہ آگے بڑھتی ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں اگست کا مہینہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، آزادی کا مہینہ ہے۔ اسی مہینے میں پاکستان کا حصول ممکن ہوا تھا۔ 14 اگست کی تاریخ ہماری جو تاریخ ہے پاکستان میں، پاکستان کی، اس میں بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ ہمارا پرانا پاکستان اسی 14 اگست کو بنا تھا، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا تھا اور 10 لاکھ شہداء کی قربانی کے اوپر بنا تھا، کلمہ طیبہ کے اوپر بنا تھا۔ اسلامی نظام کو اس ملک کے اندر وہ امپلیمنٹ کرنا، اس کو نافذ کرنے کے نام پہ بنا تھا۔ اسی جذبے کے ساتھ، اسی جنون کے ساتھ، اسی نعرے کے ساتھ قربانیاں دی گئی تھی، خون اور آگ کے دریا عبور کیے گئے تھے، ہجرتیں ہوئی تھی، لوگ کٹے تھے، آنچل لٹے تھے اور پاکستان ممکن ہوا تھا۔ یہ تھا پرانا پاکستان جو اسی مہینے میں قائم ہوا تھا، اسی مہینے میں بنا ہوا تھا۔ آج ہم 2018 میں کھڑے ہیں، ایک نیا پاکستان اسی مہینے میں بننے جا رہا ہے، اس کی بنیاد پڑ رہی ہے اور اس کے جو بنانے والے ہیں وہ بہت پرجوش ہیں، وہ اس کی اٹھان کو لے کر بڑے، ان کے جذبے بہت اونچے ہیں، ان کی اڑانیں بہت اونچی ہیں اور وہ چاہ رہے ہیں کہ ایک نئے پاکستان کی بنیاد پڑے جو کرپشن سے پاک ہو، کرپشن فری ہو، جس میں آگے بڑھنے کے مواقع ہیں۔ 70 سال کے سفر میں ہم نے جو راہیں ہم سے گم گئی تھی، جو راستے ہم سے بھٹک گئے تھے، اس راستے پہ دوبارہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ انتخابات میں کامیاب ہوئے اور اسی مہینے میں حلف لے کر اسمبلی میں بیٹھیں گے، نئے پاکستان کی بنیاد کے لیے عملی کام کریں گے۔ یہ ان کا بیانیہ ہے، یہ ان کا موقف ہے، جبکہ ان کے مخالفین اور رائے رکھتے ہیں اور بیانیہ رکھتے ہیں، اس پہ ڈسکس کر لیں گے۔ اسی موضوع پہ آج گفتگو کریں گے کہ نئے پاکستان اور پرانے پاکستان میں کیا فرق ہے، نئے پاکستان میں کیا کچھ نیا ہوگا، پرانے پاکستان کو کہیں ہم بھول نہ جائیں، پرانے پاکستان کے راستے سے کہیں ہم ہٹ نہ جائیں، مخالفین کیا کہتے ہیں اور نئے پاکستان کے جو ورکرز ہیں جو نئے پاکستان کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں وہ کیا رائے رکھتے ہیں، کیا بیانیہ رکھتے ہیں، اس پہ ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ اس موضوع پہ، آج کے ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے میرے بہت ہی اچھے دوست ہیں اور پی ٹی آئی کے، تحریک انصاف کے جو نئے پاکستان کے دعویدار ہیں، اس پارٹی کے اوورسیز کے رہنما ہیں، بہت انہوں نے کام کیا ہے اور خاص کر خان صاحب کے ساتھ بھی ان کو قربت رہی ہے، ان کے ساتھ رہنا رہا ہے پاکستان میں الیکشن کے دنوں میں، ان انتخابات میں، یہ بہت قریب سے انہوں نے انتخابات کو دیکھا ہے، ان کو الیکشن بہت کے اندر جانے کا بھی مواقع ملے، الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ اندر چلے گئے وہاں پہ، تو یہ ساری چیزیں انہوں نے مشاہدہ کیا۔ ان سے ہم جانتے ہیں کہ نئے پاکستان اور پرانے پاکستان میں کیا فرق ہے اور یہ بہت سارے اور سوال ہم ان سے کریں گے۔ تو سب سے پہلے جہان زیب منہاج صاحب، آپ کو خوش آمدید پروگرام میں، بہت نوازش آپ نے ٹائم نکال کے آئے۔ تو سر، سب سے پہلے میرا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ پرانا پاکستان جو تھا، جو 14 اگست کو بنا تھا، 8 اگست کچھ دن باقی رہے اس تاریخ پہ ہم آنے کے لیے، نیا پاکستان بن رہا ہے، ناچ گانے کے اوپر، ٹھمکو کے اوپر اور کسی حد تک مخالفین کی اگر ہم بات کریں تو یہودی لابی کے ایجنڈے کے اوپر، تو کیسے آپ نئے پاکستان کو پرانے پاکستان کے ساتھ تقابل کر کے ان جنہوں نے قربانیاں دی تھی پرانے پاکستان کے لیے، کہیں ان کی روحوں کے ساتھ ہم مذاق تو نہیں کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فردوس صاحب، اگست کا مہینہ ہے، سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ، آپ کے پروگرام کا نام بہت پیارا ہے، میرا پاکستان، اور آپ کا بہت شکریہ، بہت نوازش کہ آپ نے میرا پاکستان میں مجھے ناچیز کو بلایا تاکہ یہ میرا بھی پاکستان اور اس پہ بات کرنے کا موقع دیا۔ جہاں تک آپ نے قربانیوں کی بات کی، تو میں اکثر اپنے اسی اسٹوڈیو میں بیٹھ کے کچھ پروگرام بھی کرتا رہا ہوں، تو ان پروگرامز میں بارہا یہ کہہ چکا ہوں کہ قلم ہوئے سر کلمہ ٹوٹیاں،
कलम होए सर कलमा टुटियां इज्जत दी टहनी नालू अजरा सलमा बानो टुटियां फिर जाके मौका बनया पाकिस्तान कोई सौखा बनया। क्या बात। पाकिस्तान बनाने वालों की कुर्बानियों को किसी सूरत फरामोश नहीं किया जा सकता। क्या बात। उन्होंने अपने खून से इस मुल्क की बुनियादें रखी, उनको फरामोश नहीं किया जा सकता। उनके पाकिस्तान को हम भूल नहीं सकते। ये वही पाकिस्तान है जो 14 अगस्त 1947 को बना था। हम इसको नए इस्तवार पे लेके जाएंगे, हम इसमें नई कानून साजी करेंगे, हम इसको नई डगर पे चलाएंगे। जो बात की आपने ठुमकों की, जो बात की आपने नाच गानों की, मैं बिल्कुल उसकी मज़म्मत करता हूँ। आपने बिल्कुल ये बात आपको नहीं करनी चाहिए थी। आपने जब बात कर रहे हैं नए पाकिस्तान की, तो हम नए पाकिस्तान के लिए एक नए जद्दोजहद के साथ आए हैं। आप इस बात के शाहिद हैं, तारीख़ के तालिब इल्म हैं। आपने देखा होगा कि 22 साल से एक शख्स ने जद्दोजहद की और 22 साल बाद जाके ना वो किसी एस्टेब्लिशमेंट का मोहरा बना, ना वो किसी सीढ़ी पर उसने कदम रखा, ना वो किसी के कंधों पर चढ़ के इक़्तिदार की कुर्सी तक पहुंचा। वो अपनी जद्दोजहद से इक़्तिदार की कुर्सी तक पहुंचा। और वहाँ पर उसमें मेरे जैसे उसके लाखों वर्कर थे। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। मैंने अगर अपनी ज़िंदगी के 30 दिन या 45 दिन जाके इलेक्शन में पाकिस्तान में गुजारे और दिए उसको, और मैंने कुछ भी नहीं किया। मुझसे बेशुमार ज़्यादा जुनूनी लोग थे, ज़्यादा पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग थे। मुझे इलेक्शन के दिनों में याद है, एक दिन मेरी वालदा, रात को मैं 2 बजे घर पहुंचा तो मेरी वालदा कहती है कि क्यों थक रहे हो इतना, किस लिए इतना कुछ कर रहे हो। तो मेरी दोनों बेटियां सोई हुई थी, फातिमा और आयशा। मैंने कहा माँ जी, मैं फातिमा और आयशा के लिए कर रहा हूँ कि जो तालीम की सहूलियात मुझे नहीं मिली, जो अस्पताल मुझे नहीं मिल सके, जो सड़कें और रोडें मुझे नहीं मिल सकी, मैं ये चाहता हूँ कि मेरी इन दोनों बच्चियों को इनको प्रॉब्लम ना हो, और इन्हें वो तकलीफ़ें, इन तकलीफ़ों का सामना करना ना पड़े, और इन्हें वो सारी सहूलतें अपने इलाके में, अपने घर में मिलें। चलो सर, मैं यहाँ पे आपको रोक रहा हूँ। पुराना पाकिस्तान बना था एक डेमोक्रेटिक मुहिम के ज़रिए, ठीक है, जमहूरी एक अमल से गुजर के पूरे उसके साथ पुराना पाकिस्तान बना। नया पाकिस्तान भी बज़ाहिर देखने में एक जमहूरी इलेक्शंस हुए हैं, इंतखाबात हुए, सब कुछ, लेकिन मुखालफिन देखने में क्या मतलब आपका? मतलब मेरा ये कि चूँकि मुखालफिन एक वहाँ बयानिया रखते हैं कि कहीं पे महकमे ज़राअत का ताउन शामिल रहा है, कहीं पे धांधली भी हुई है, कहीं मुखालफिन को डराया धमकाया गया है, कहीं उनको नाअहल किया गया है, कहीं उन पे केसेस हुए, वो जेलों में पड़े हुए। तो मतलब आपके लिए माहौल जो है ना क्रिएट किया गया कि आप आराम के साथ आके इंतखाबात जीते। नहीं, अगर माहौल क्रिएट किया जाता, माहौल ऐसे क्रिएट किया जाता है जैसे काफ लीग को माहौल दिया गया था। माहौल ऐसे क्रिएट किया जाता है जैसे पिछली दफ़ा नवाज शरीफ ने शाम 5 बजे, अभी इलेक्शन के रिजल्ट आए नहीं, अभी किसी एक हल्के की पोलिंग जो है वो पूरी गिनती नहीं हुई, और शाम 5 बजे उस शख्स ने अपनी विक्ट्री स्पीच कर दी थी। अच्छा, आप समझते हैं ये इंतखाबात जो हुए, ये कुल्ली तौर पे पिछले इंतखाबात में, बाद में जब अदालतों में गए तो कहा कि जी कहीं मुनज़्ज़म धांधली नहीं हुई थी, लेकिन हुई थी थोड़ी बहुत धांधली, बाद में अदालतों ने ये कहा। लेकिन इस इलेक्शन को चूँकि आपने करीब से देखा, मुशाहिदा किया, आप अंदर गए, लोगों से मिले, वोट कास्ट किए, गिनती के सारे अमल को, प्रोसेस को आपने देखा करीब से, तो क्या समझते हैं मुकम्मल शफाफ इंतखाबात हुए? बिल्कुल 100% मुकम्मल शफाफ इलेक्शन थे। पाकिस्तान की तारीख के बेहतरीन इलेक्शन थे, किसी किस्म की कोई धांधली नहीं हुई। अलबत्ता इलेक्शन कमीशन और जो एक पाकिस्तानी इदारा है, जैसे बाकी पाकिस्तानी इदारों में तबाही फिरी हुई है, जैसे बाकी पाकिस्तानी इदारे अपना काम पूरा नहीं कर रहे, PIA है, हमारा महकमा हेल्थ है, हमारा एजुकेशन सिस्टम है, हमारा पुलिस का निज़ाम है, इसी तरह इलेक्शन कमीशन में बेशुमार खामियां हैं। ठीक है, सिस्टम में खामियां मौजूद हैं। उन खामियों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उनको देखते हुए लोग कहते हैं धांधली हुई है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि ये वो लोग कह रहे हैं कि जो 30 सालों से इक़्तिदार पर विराजमान हैं। इन लोगों ने ये सिस्टम में गलतियां ठीक करनी थी, इन्होंने ठीक नहीं की। इंशाल्लाह अब हमारी हुकूमत आई है, हम सिर्फ फ़कत इन 5 सालों में ये सिस्टम ठीक करेंगे, और इन्हीं बुनियादों पर जब अगला इलेक्शन होगा तो इंशाल्लाह कोई सवालिया निशान नहीं उठा सकेगा। सर, इंतखाबात हुए, नया पाकिस्तान बनने जा रहा है, 20 साल से खान साहब जो नारा लगाते रहे थे, इस नए पाकिस्तान के आखिरी स्टेज पे आके, जहाँ पे पाकिस्तान, नया पाकिस्तान एक खूबसूरत शक्ल में सामने आना था, तो खान साहब के उन 20 सालों को हम देखें तो इस नए पाकिस्तान के आखिरी लम्हे में, आखिरी मंजिल में पहुँचकर बनाने के, तो खान साहब ने बहुत सारे यू टर्न लिए। फॉर एग्जांपल मैं चंद मिसालें आपको देखता हूँ। इलेक्टेबल्स नहीं लेने थे उन्होंने, वो ले लिए, जगह जगह से चुन चुन के ले लिए। ठीक है। अल्ताफ़ हुसैन की MQM से इन्होंने इत्तेहाद नहीं करना था, कर लिया, उनके साथ भी कर लिया। अच्छा, इसी तरह जरदारी के जो है
قریب نہیں جانا تھا. کسی حد تک زرداری کے لیے بھی ابھی تک نرم گوشہ ہے کہ زرداری کے کیسز نہ کھولے یہ سارا کچھ ہو جائے گا. تو کیا سمجھتے ہیں پرانی اینٹوں کے ساتھ نیا پاکستان آگے چلے گا؟ سر چلنے یا نہ چلنے کی بات جو ہے وہ تو بات کی ہے، ابھی تو پہلے ایک دفعہ بن جائے، کیونکہ پاکستان، نیا پاکستان جس جنون کے ساتھ ہم بنانے جا رہے تھے انفارچونیٹلی ہمیں وہ اکثریت نہیں ملی جو ہمیں متوقع تھی. اب یہ ہو رہا ہے کہ ہمیں حکومت جو ملی ہے وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ لولی لنگڑی ہے. ہمیں دوسروں کی بساکھیوں کی ضرورت ہے. الیکٹریبل کا جو فیصلہ عمران خان نے کیا، عمران خان ایک مرد حق ہے، مرد مجاہد ہے، وہ فیلڈ کا بندہ ہے، وہ کپتان ہے، وہ ٹیم کو لیڈ کرتا ہے. اور یہ کپتان میں خوبی ہوتی ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ میں اپنی کسی بات جو میں نے کی ہوئی ہے اس میں لچک دکھانی ضرورت ہے وقت کی، تو وہ دکھاتا ہے. الیکٹریبل نہ لیتا تو کیا آپ سمجھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف اتنی سیٹیں لے سکتی تھی جو اب لی اس نے؟ ہمارے لوگوں کو شعور ہی نہیں ہے ووٹ دینے کا. تو مطلب عمران خان صاحب نے جو باتیں پہلے کی تھی، جو عمران خان صاحب نے جو پہلے باتیں کی تھیں وہ پاکستانی معاشرے سے اس قدر آشنا نہیں تھے. آج سے 22 سال پہلے انہوں نے ساری زندگی یورپ میں گزاری تھی، برطانیہ میں گزاری تھی، برطانیہ کے سسٹم کو دیکھا ہوا تھا انہوں نے. وہ پاکستانی سسٹم کو نہیں جانتے تھے اس قدر. جب وہ پاکستانی سسٹم میں آ کے رہے، یہاں کے رچ بس گئے، یہاں کے نظام کو دیکھا، تو انہیں یہ احساس ہوا کہ شاید پاکستان میں موروثیت کی سیاست ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے انہی لوگوں کو ساتھ لے کے آگے چلنا ہوگا، اسمبلیوں میں لے کے جانا ہوگا، وہاں قانون سازی کرنی ہوگی، پھر انشاءاللہ نئے چہرے آئیں گے، پھر تبدیلی آئے گی. اور جو پرانی اینٹوں کے ساتھ ہم نئے پاکستان کے، آپ نے کہا کہ زرداری صاحب کے خلاف جو کیسز ہیں ضرور کھولیں گے. اگر زرداری صاحب کے خلاف کیس نہیں کھلیں تو سب سے پہلے مخالف میں بنوں گا. آپ کو مخالفت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تحریک انصاف کا وہ ورکر بنے گا، تحریک انصاف کی وہ بہنیں بیٹیاں بنے گی جو گھروں سے نکل کے عمران خان کے دھرنوں میں پہنچی، وہ عمران خان کی جو ریلیوں میں پہنچی. تحریک انصاف کا وہ نوجوان خلاف کھڑا ہوگا. پھر آپ نے بات کی ایم کیو ایم کی. ایم کیو ایم کے بارے میں آپ اگر پروڈیوسر صاحب سے کہتے ہیں تو وہ آپ کو سلاٹ چلا کے سنا سکتے ہیں کہ جس میں عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں الطاف حسین کی ایم کیو ایم کے ساتھ نہیں چل سکتا. یہ واضح طور پر عمران خان کے الفاظ ہیں. اس نے کہا تھا میں الطاف حسین کی ایم کیو ایم کے خلاف ساتھ نہیں چل سکتا. ابھی مائنس الطاف حسین ہو گیا ہے. پاکستان جو ایم کیو ایم لندن الگ ہو گئی ہے، ایم کیو ایم پاکستان الگ ہو گئی ہے. اس کا سربراہ کوئی اور ہے، اس کا سربراہ کوئی اور ہے. تو اس ایم کیو ایم سے ہمیں کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ پاکستانی لوگ ہیں، پاکستان کی اسمبلیوں میں بیٹھتے ہیں، پاکستانی لوگوں کی ووٹ سے بن کر آئے ہیں، تو ہمیں اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے. اور عمران خان صاحب کی اس کے بارے میں واضح سٹیٹمنٹ موجود ہے کہ ہم ایم کیو ایم کے ساتھ اتحاد کر سکتے ہیں مگر الطاف حسین کے بغیر. تو آج الحمدللہ ایم کیو ایم الطاف حسین کے بغیر. اور خان صاحب کے بیانات یوٹیوب پہ موجود ہے، سوشل میڈیا پہ بھی گردش کرتے ہیں. پرانے جو بیانات تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر پاکستان میں کوئی پارٹی حکومت نہیں بنا سکتی. ٹھیک ہے، تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہیں نہ کہیں الیکشن انتخابات کے عمل میں نہ صحیح لیکن کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ کی ہمدردیاں آپ لوگوں کے ساتھ تھی؟ سر اسٹیبلشمنٹ کی ہمدردیوں کی جہاں بات ہے، وہ عمران خان کے بارے میں ایک بات اس کا دوست بھی کہتا ہے اور دشمن بھی کہتا ہے کہ کہتے ہیں کہ ازل سے رچ گئی سر بلندی اپنی فطرت میں، مجھے بس ٹوٹنا آتا ہے جھک جانا نہیں آتا. یہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی پتہ ہے. اور اسٹیبلشمنٹ بیسیکلی تو ایک ادارہ ہے، لیکن میں اور آپ جس کو اسٹیبلشمنٹ کہہ رہے ہیں ہم براہ راست فوج کو کہتے ہیں، تاکہ پاکستانی عوام جو ہمیں دیکھ رہے ہیں انہیں بھی پتہ چلے کہ ہم بات کیا کر رہے ہیں. فوج کا کردار اس الیکشن میں یا عمران خان کو آگے لانے میں قطعاً نہیں تھا. آپ نے بات کی کہ کیسز کھول دیے گئے، نااہلی کر دی گئی اور عمران خان کے لیے راہ ہموار کر دی گئی. کیا نواز شریف نے جو کرپشن کی ہے وہ فوج کے کہنے پہ کی ہے؟ کیا دانیال، طلال اور نہال نے جو بیانات دیے عدلیہ کے خلاف وہ فوج کے کہنے پہ دیے یا اسٹیبلشمنٹ نے ان سے دلوائے؟ کیا پیراگون سٹی میں جو کرپشن کا پیسہ لگا سعد رفیق نے لگایا وہ اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ لگاؤ؟ کیا حنیف عباسی نے جو میٹرو راولپنڈی میں کرپشن کی وہ اسٹیبلشمنٹ نے کہی تھی؟ تو یہ ان کے اپنے کارنامے ہیں، یہ ان کے اپنے کالے کرتوت ہیں جو کھل کے سامنے آ گئے ہیں. اور وہ دنیا مکافات عمل ہے، یہ خود اس کا جواب دے رہے ہیں. میاں صاحب جیل میں، مریم بی بی جیل میں پڑی ہوئی ہیں.
کیپٹن صفدر جیل میں پڑے، ان کے داماد جو 1500 ریال والے تھے، ماہانہ والے. تو یہ ساری فیملی اپنے کیے ہوئے کرتوتوں کی وجہ سے جیل میں پہنچ چکی ہے. اس میں نہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی الیکشن لوز کیا مخالفین نے آپ کے، اور اس میں پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ پاکستان کی جو بڑی بڑی پارٹیاں تھیں، میجر پارٹیاں، نون لیگ تھی، مسلم لیگ تھی، 35 سال سے وہ اقتدار شیئر کرتی رہی ہے، مولانا صاحب تھے، سب کچھ تھے، یہ سارے ہی بیک وقت ان پہ آپ لوگوں نے پہنچا پھیر دیا. ٹھیک ہے. اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ آپ غیر جانبدار رہ کے ان کی شکست کے اسباب اور محرکات کو بیان کریں تو آپ کیا بنیادی طور پہ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی شکست اور اس کے؟ میں خود کیونکہ الیکشن کمپین کرتا رہا ہوں جی، میں اپنے گاؤں میں گیا ہوں، اپنے علاقے میں NA58 سے میرا تعلق ہے، راجہ پرویز اشرف وہاں سے جیتا ہے، سابق وزیر اعظم تھا. آپ یقین کریں عبداللہ فردوس صاحب کہ جب ہم لوگوں کے پاس ووٹ مانگنے جاتے، ہم ایسے گاؤں میں بھی گئے ہیں کہ جہاں آج تک سڑک نہیں ہے. ٹھیک ہے. ان لوگوں کی 2 ڈیمانڈ تھی. انہوں نے کہا کہ ہمیں یونیورسٹی چاہیے، ہمیں اسکول چاہیے، اور ہمیں صحت چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے. لوگوں کی ترجیحات بدل گئی ہیں. یہ جو 35 سال 40 سال سے اقتدار شیئر کر رہے تھے لوگ، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے نالی پکی کر کے دی، سڑک پکی کر کے دی. انہوں نے غریب کے بچے کو تعلیم نہیں دی، ماں کے لیے ڈیلیوری کا اسپتال نہیں بنایا، صحت کی سہولیات نہیں دیں، تحفظ نہیں دیا. پولیس ویسی کی ویسی کرپٹ، نااہل، چور، ٹھگ ہیں. آپ تھانے میں قتل کا مقدمہ لے کے چلے جائیں، تھانے میں زیادتی کا مقدمہ لے کے چلے جائیں، محرر پہلے آپ سے پیسے مانگتا ہے. لوگ اس سسٹم سے تنگ آ چکے ہیں، لوگ اس نظام سے تنگ آ چکے تھے. اب مجھے پورا یقین ہے کہ یہ جو 5 سال اقتدار ملے گا عمران خان کو، یہ عمران خان کو خالی اقتدار ہی نہیں ملے گا. جیسے خیبر پختونخوا کی تاریخ بدلی ہے نا، کہ پہلی دفعہ انہوں نے ایسے کیا کہ برسر اقتدار پارٹی کو دوبارہ اقتدار دیا، اسی طرح انشاءاللہ پورا پاکستان عمران خان کو اگلی دفعہ اقتدار میں لائے گا. اور یہ 5 سال عمران خان کی حکومت کے نہیں ہوں گے، یہ عمران خان کے یہ جو 5 سال ہے، یہ اس کی 5 سال کمپین ہوگی اگلے الیکشن 2023 کی. انتخابات کے عمل کے دوران دن کے حوالے سے ووٹنگ کے اس عمل کو کہا کہ مخالفین نے بھی کہا دن کو شفاف سسٹم تھا، لوگ جاتے تھے اور بڑے اس کے ساتھ ہوا، کوئی ایشو نہیں ہوا. ٹھیک ہے. لیکن کہتے ہیں رات اندھیرے شروع ہوتے ہی اندھیروں والا کام شروع ہو گیا، گنتی کے عمل میں سارا کچھ. اب کی پارٹی کا موقف تھا یہاں ٹیکنیکل وہ چیزیں ہو گئی، اور ٹیکنیکل ظاہر ہے ان کی طرف سے ہونا تھا یہ سارا، چونکہ ان کی حکومت چھوڑ کے گئی تھی ٹیکنیکل معاملات کو، مشینیں انہوں نے خریدنی تھی، سارا کچھ ہو گیا. تو کیا سمجھتے ہیں گنتی کے عمل میں کہیں ہیرا پھیری تو نہیں ہوئی؟ گنتی کے عمل میں آپ نے الیکشن پاکستان میں کور کیا کبھی؟ نہیں، میں نہیں. گنتی کے عمل میں ہیرا پھیری نہیں ہو سکتی، یہ ایک الزام ہوتا ہے بس. فقط آپ نے اندر دیکھا سارا سسٹم تو دیکھیں، 5-6 ایجنٹ بیٹھے ہوتے ہیں، پولنگ ایجنٹ، اندر گنتی ہو رہی ہوتی ہے، ہر بندہ دوسرے کی ووٹ گن رہا ہوتا ہے. فار ایگزامپل میں بیٹ والا ہوں تو میں شیر کی ووٹیں گن رہا ہوں گا، وہ شیر والا ہے تو وہ بیٹ کی گن رہا ہوگا. گنتی کرتے ہیں ووٹوں کی، پھر دوبارہ گنتی ہوتی ہے، پھر دوبارہ گنتی ہوتی ہے، پھر فارم 45 پہ لکھی جاتی ہے. اس کی ایک کاپی وہاں جتنے ایجنٹ بیٹھے ہوتے ہیں ان کو ملتی ہے، ایک کاپی الیکشن کمیشن کو واٹس ایپ اسی ٹائم کر دی جاتی تھی، اور ایک کاپی امیدوار کو بھیج دی جاتی تھی. اب جب مجھے بتائیں کہ میرے پولنگ سٹیشن 3 یا 4 میرے پولنگ سٹیشن تھے، ان پہ سے جو رزلٹ آ گیا وہ میرے پاس پہنچ گیا، سگنیچر کے ساتھ پہنچ گیا، سٹیمپ کے ساتھ پہنچ گیا، فارم 45 مجھے مل گیا، یا ایک سادے پیپر میں مجھے وہ مل گیا، میرے پاس وہ ووٹوں کی گنتی آ گئی. اب ووٹوں کی گنتی اسی طرح اگر میرے حلقے میں 4000 پولنگ سٹیشن تھے، 4000 پولنگ سٹیشن کی ووٹوں کی گنتی جو تھی وہ رات 12 بجے تک میرے پاس پہنچ گئی تھی. ٹھیک ہے. الیکشن کمیشن کو رزلٹ اناؤنس کرنے میں دیر ہوئی، تاخیر ہوئی، صبح جا کے 12 بجے رزلٹ اناؤنس ہوا، لیکن مجھے رات 12 بجے یہ پتہ چل گیا تھا کہ میرے حلقے سے PTI کے امیدوار چودھری عظیم صاحب ہار چکے ہیں، الیکشن ہم ہار چکے ہیں. راجہ پرویز اچھے واضح اکثریت سے جیت چکے ہیں، ہم دوسرے نمبر پہ آ گئے ہیں، جاوید اخلاص صاحب تیسرے نمبر پہ آ گئے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ الیکشن کمیشن کو تاخیر جو ہوئی وہ یہ ہوئی کہ کچھ حلقوں میں، آپ کو بھی پتا ہے پاکستان میں انٹرنیٹ بڑا سلو ہے، کسی علاقے میں انٹرنیٹ نہیں ہے، جو پولنگ ایجنٹ جو RO تھا وہاں پہ پولنگ سٹیشن کا جو سربراہ تھا، وہ RO کا وہ موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے یا گاڑی میں بیٹھ کے کسی ایسے سٹیشن پہ تک پہنچنے میں جو اسے تاخیر ہوئی جہاں نیٹ تھا، وہاں سے وہ اپنی کاپی واٹس اپ کرتا تھا الیکشن کمیشن کو، یا جو مرکزی آ رہا تھا NO58 کا اس کے پاس پہنچتی تھی. اس چیز میں تاخیر ہوئی، وہ رزلٹ کمپائل کرنے میں دیر لگی. تو پھر یہ جو ووٹوں کی دوبارہ گنتی ہوتی ہے کسی بھی حلقے کھولے گئے
تو دوبارہ گنتی میں رزلٹ کچھ اور آتا ہے اور اس میں اتفاق سے بعض جگہوں پہ پی ٹی آئی کے جو ہے نا وہ جیتے ہوئے ہار جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کیا اس کا یہ کیا ایشو ہے؟ دیکھیں اب یہ تو خالی پی ٹی آئی کے نہیں ہارے. اب جیسے عثمان ڈار کا حلقہ ہے سیالکوٹ والا, خواجہ آصف وہاں سے 73 ووٹوں سے جیتے ہیں ٹوٹل. اب دوبارہ گنتی سپریم کورٹ نے 2 دفعہ گنتی کروائی, دونوں دفعہ خواجہ آصف جیت گئے ہیں, اس کو روک دیا ہے. اب آج انہوں نے اپیل کی تھی, انہوں نے روک دیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب ایک امیدوار وہ مطمئن نہیں ہوتا, آپ مجھے ایک پیسوں کا یہاں پہ یہ پیپر آپ کے سامنے پڑا, ایسے آپ گنتی کریں. ہم انسان ہیں, انسان سے غلطی ہو جاتی ہے, گنتی میں غلطی ہو جاتی ہے. پیپر 2 پیپر ہیں, 2 جڑ کے بھی ایک کاؤنٹ ہو سکتے ہیں. گنتی میں جو غلطی ہوتی ہے پی ٹی آئی کے حق میں کیوں جا رہی ہوتی؟ ساری پی ٹی آئی کے حق میں تو نہیں ہوئی. اچھا کچھ سیٹیں ایسی حمیدہ مرزا صاحبہ کی جو سیٹ آپ دیکھیں, آپ نے جو شاہ فرمان کی سیٹ دیکھیں, شاہ فرمان مطلب یہ غلطیاں انسانی ہیں, فرشتوں کی غلطیاں نہیں ہیں. فرشتوں سے مراد ہمارے فرشتوں نے اس دفعہ کوئی کردار ادا نہیں کیا. اگر فرشتے کردار ادا کرتے تو تحریک انصاف 172 کی لیڈ سے اسمبلی میں آتی. اب بھی اپوزیشن جو متحدہ اپوزیشن ہے, ساری چھوٹی موٹی پارٹیاں بن کے متحدہ اپوزیشن ہے, ٹف ٹائم دیں گے آپ کو, کیا سمجھتے ہیں؟ اور آپ وہ اگر احتجاج کرتی ہیں, کہیں پہ دھرنا دیتی ہیں, سڑکیں روکتی ہیں, تو آپ لوگ اخلاقی طور پہ یہ کہنے کے قابل رہیں گے کہ جی ملک چلنے دیا جائے, احتجاج نہ کیا جائے پاکستان کو, چونکہ آپ خود یہ کرتے رہے ماضی میں, دھرنا دے کے اسلام آباد میں. ہم اصولوں کی بنیاد پر دھرنا کرتے رہے ہیں. آپ نے فرشتوں کی بات کی تو میں آپ کو ایک بات یہاں پہ شیئر ایک اور عرض کر دوں. فرشتہ بننے سے یا رب میری توقیر گھٹتی ہے, میں مسجود ملائک ہوں, مجھے انسان ہی رہنے دے. ہمیں فرشتہ نہ بنائیں آپ, ہمیں عوام نے ووٹ دیا, اس ووٹ کی عزت ہم انشاءاللہ ووٹ کو ہم عزت دیں گے, ہمیں مسجود ملائک کی آپ رہنے دیں. دوسری بات آپ کی کہ آپ اپوزیشن کو, ہم اپوزیشن کا رائٹ ہے جی, احتجاج کریں, قانونی دائرے میں رہ کے کریں, ملک کی املاک کو نقصان نہ پہنچائیں. جہاں انہیں احتجاج کی اجازت دی جا رہی ہے وہاں احتجاج کریں, کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. نہ کسی کے اوپر ربڑ کی گولیاں چلیں گی, نہ کسی کے اوپر کارتوس چلیں گے, نہ انشاءاللہ کوئی بندہ پاکستانی ہے جو زخمی ہوگا یا شہید ہوگا. یہ پاکستانی ہے, ان کا رائٹ ہے احتجاج کرنا. لیکن ہمارا جو احتجاج تھا وہ دیکھ لیں, ہمارا احتجاج ایک طرح کا تھا. ہم نے ایک نمبری احتجاج کیا ہے. کہا ہے کہ اسمبلیاں غلط ہیں تو اسمبلیوں کو غلط کہا ہے. ہم نے کہا ہے کہ ریگنگ ہوئی ہے, 4 حلقے کھولنے پڑیں گے, کھولنے پڑے ہیں. ہم نے کہا ہے کہ پاناما میں کرپشن ہوئی ہے, کیس عدالت میں لگے گا تو لگا ہے. اس احتجاج کے بدلے یہ کیا کر رہے ہیں, آج کا دن انہوں نے 8 اگست احتجاج کا دن رکھا ہے. کل یہ کہتے ہیں ہم اسمبلیوں میں جا کے حلف بھی اٹھائیں گے, ہم اسمبلیوں میں ٹف ٹائم دیں گے. یہ نہیں, یہ آج کا احتجاج ٹوٹل ٹوپی ڈرامہ ہے. فضل الرحمان صاحب کی جہاں تک بات آتی ہے, ان کے بارے میں وہ مشتاق یوسفی صاحب کا مجھے بڑا مشہور مقولہ یاد آ گیا. وہ انہوں نے ایک کتاب میں انہوں نے لکھا کہ وہ یہ سوشل میڈیا پہ گردش کر رہا تھا, میں نے وہاں سے پڑھا ہے. لومڑی تھی جنگل میں تو اس کی دم کٹ گئی, تو باقی ساری لومڑیوں کے پاس جائے کہے دم کٹا لو بڑا مزہ آئے گا, دم کٹا لو بڑا مزہ آئے گا. فضل الرحمان صاحب کے ساتھ تو زیادتی ہوئی ہے, ویسے ان کے ساتھ ہم فضل الرحمان صاحب کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں بھائی جان. اب تو ان کا بیٹا جو ہے وہ ڈپٹی اسپیکر کے لیے نامزد ہوا ہے, ٹھیک ہے, اسد محمود صاحب. ٹھیک ہے, تو چلیں ان کو مطلب ان کی کمی اندر آپ کو, لیکن میں ان ساری سیاسی پارٹیوں سے کہوں گا کہ خدا را اپنے ورکر کے ساتھ نا انصافی مت کریں, ان کے ساتھ انصاف کریں. انہیں بتائیں عمران خان نے احتجاجی کال دی تو اس نے بس ایک موقف اپنا لیا, 4 مہینے تک اس نے دھرنا دیا. وہ اگر اے پی سی کا واقعہ نہ ہوتا, اتنا بڑا المناک سانحہ تھا, اس سانحے کی وجہ سے اس نے وہ دھرنا وہ جو الیکشن کا کیا تھا وہ چھوڑا. اگر وہ نہ ہوتا تو وہ بھی ختم نہ ہوتا, وہ احتجاج کنٹینیو رہتا, 5 سال تک کنٹینیو رہتا. لیکن یہ جو پارٹیاں کر رہی ہیں, یہ آج احتجاج کر رہی ہیں, کل ساری اسمبلیوں میں حلف اٹھانے چلے جائیں گے, تو ان کے لیے ہے کہ 2 رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جائے. آپ اپوزیشن میں تھے سر, آپ اپوزیشن میں تھے, آپ لوگوں نے اپوزیشن کرنا آسان ہے, آپ حکومت پہ تنقید کرنی ہے, آپ نے مطلب دعوے کرنے ہم آئیں گے یہ کر لیں گے. آئی ایم ایف کا تانا آپ دیتے رہے ان کو, اور حقیقتاً انہوں نے, میں خود مانتا ہوں کہ انہوں نے بہت زیادہ قرضے لیے, ٹھیک ہے نا, کتنے اس پہ گئے قرضے. آپ آئی ایم ایف کی طرف جا رہے ہیں, کیوں؟ سب سے پہلی بات تو ہے فضل صاحب, آپ ملک کی اکانومی کو دیکھیں. جو 25 جولائی سے پہلے دعوے ہوتے تھے کہ ملک ایشین ٹائیگر بننے جا رہا ہے, ملک کی ریزرو اتنے بڑھ گئے ہیں, اتنے بڑھ گئے ہیں. آج سارے ٹی وی چینل کہہ رہے ہیں خزانہ خالی ہے,
بدقسمتی سے یہ ہمارا یہ تو مطلب وہ روایتی سیاست ہے نا آپ سے ہمارا رواج نہیں. نون لیگ جب آ گئی میری بات سر نون لیگ جب آ گئی بات سنیں نا, میری بات سنیں, مجھے بات کمپلیٹ کرنے دیں. روایتی سیاست ہم نہیں کریں گے. ہمارے پاس مختلف آپشن ہیں. پہلا سب سے پہلا آپشن خان صاحب کو میں نے بھی دیا ہے, ہم نے بھی کہا ہے, سوشل میڈیا پہ کہا ہے کہ خان صاحب پلیز آپ جو ہے آپ عوام کے پاس جائیں, ٹھیک ہے, عوام سے قرض اتارو, ملک سوارو کی طرز کی ایک اپیل کریں. لوگ عمران خان پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. اس وقت ملک کو $2 ارب چاہیے, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد فارن جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے لیے کوئی بانڈ وغیرہ کا پروسیجر تیار کیا جا رہا ہے, اس پہ غور کیا جا رہا ہے. وہ ہو سکتا ہے حکومت کے مختلف اداروں میں شراکت داری کی بنیاد پہ انہیں بانڈز دیے جائیں گے. تیسرا آپشن رکھا گیا ہے کہ IMF کے پاس جانا پڑے گا. ہم ایک ایٹمی طاقت ہے. اس وقت ملک پہ جو قرضہ ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے, پچھلی حکومت نے اتنا 70 سالوں میں وہ قرضہ لیا جو اس سے پہلے نہیں لیا گیا تھا. اگر ہمیں خدا نخواستہ جانا پڑا, بہت ضروری ملک بچانے کے لیے IMF کے آگے ہاتھ پھیلانے ہی پڑے, تو 1 یا 2 دفعہ جائیں گے, انشاءاللہ تیسری دفعہ جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور میں آپ کو پورے یقین سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ ایسے ریسورس پیدا کیے جائیں گے ملک کے اندر سے, وہ سارے ریسورس. اور آپ دیکھیں وزیر اعظم ہاؤس کے خرچے کٹے ہیں, گورنر ہاؤس کو یونیورسٹیوں کے میں تبدیل کیا جائے گا, صدارتی محل کا جو ہے اخراجات اس کو کم کیا جائے گا. یہ بہت ساری چیزیں ہیں جن سے ایک پازیٹیو اثر جائے گا. سارے وزراء کا جو ہے وہ پروٹوکول ختم ہو رہا ہے. وزیر عمران خان جو ہے وہ کل خود پروٹوکول کے بغیر نیب میں پیش ہوئے, تو یہ تبدیلی آتی ہوئی نظر آئے گی. عمران خان صاحب کی حد تک تو چلو ہم عام آدمی بھی مانتا ہے کہ ان کی شخصیت ایسی ہے کہ وہ اگر کہتے ہیں جی میں پروٹوکول ختم کرنا چاہ رہا ہوں کر لوں گا, لیکن کیا یہ تضاد نہیں ہے, یہ کیا وہ نہیں ہے کہ ایک طرف تو وہ مطلب بنی گالہ جیسے اتنے بڑے اس میں رہ رہے, محل میں رہ رہے, اور دوسری طرف کہتے ہیں میں وزیر اعظم ہاؤس میں وہاں پہ نہیں رہوں گا, قوم کا خرچہ نہیں کراؤں گا. تو نہیں لگتا آپ کو کہیں؟ سر ایک تو ہوتا ہے, دیکھیں عمران خان ایک امیر کبیر آدمی ہے. عمران خان ٹیکس پیئر ہے پاکستان کا, جو کماتا ہے اس پہ ٹیکس دیتا ہے. عمران خان کے مختلف سورسز آف انکم ہیں. پھر عمران خان اگر بنی گالہ والے گھر میں رہتا ہے تو اس کی کیا ہے ان کے سورسز آف انکم, جو اس نے پیسہ کمایا کرکٹ کھیلی, اس سے ابھی تک اس سے پیسہ مختلف اس کے ایڈز ہیں ان سے پیسہ اس کو آتا ہے, مختلف بکس ہیں اس کی ان سے اس کو پیسہ آتا ہے, مختلف آرگنائزیشن کے ساتھ اس کی ایفیلیشن ہے اس سے اس کو پیسہ آتا ہے. وہ منتھلی, وہ اگر 98 کے ورلڈ کپ میں وہ شخص انڈیا گیا تھا ایک دن کی کمیونٹی کے لیے 6.5 کروڑ لے کے آیا تھا وہ بندہ. تو اس کے پاس پیسہ ہے, اس کے پاس طریقے ہیں پیسہ کمانے کے, اس کے پاس اس پیسے کی اسے کمی نہیں ہے. دوسری بات یہ آگی کہ وہ جو محل میں رہتا ہے اس نے محل کی ایک ایک پائی ثابت کی, صادق اور امین عدالتوں سے قرار پایا. ہمیں نواز شریف کے رائے اینڈ محل سے کوئی اعتراض نہیں ہے. نواز شریف اگر اس کا سورس آف انکم اس کا وہ بتا دیتے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں, وہ رہیں, انہوں نے پیسہ کمایا. قومی خرچے پہ نہیں ہونا چاہیے, ملک کے خرچے پہ, عوام کے پیسے پہ نہیں ہونا چاہیے. دوسری بات جو عمران خان نے کہا کہ میں وزیر اعظم ہاؤس میں نہیں رہوں گا, پنجاب ہاؤس میں اب وہ شفٹ ہونے جا رہے ہیں, تو یہ ایک علامتی چیز ہے. اب عمران خان ایک ملک کا وزیر اعظم ہے, اگر خدا نخواستہ عمران خان اپنے پروٹوکول, میں تو اس بات کا بھی قائل ہوں کہ خان صاحب کو پروٹوکول بھی لینا چاہیے, لیکن اگر وہ نہیں لیتے تو اچھی بات ہے. جو رات قبر میں ہے اس پہ اس کا یقین ہے, ایمان ہے, تو وہ قبر میں آنی ہے. لیکن اگر خدا نخواستہ ملک کے وزیر اعظم کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا تو آئندہ 20 یا 25 سال ہمیں لگیں گے دنیا کو باور کرانے میں کہ ہم ایک پرامن شہری, پرامن ملک ہیں, آپ آئیں یہاں پہ. صحیح ہے بات بالکل. حکومت بنتی ہے, خان صاحب حلف اٹھاتے ہیں, شیروانی پہنتے ہیں اور ملک میں جشن ہوتا ہے. پہلے جو 3 مہینے کے 90 دن کے جو ترجیحات ہوں گے آپ کے خیال میں پی ٹی آئی کی, ظاہر ہے وہ اگلے جو 5 سال ہیں اس کو پرکھنے کے لیے کافی ہوں گے کسی حد تک, تو کیا ہوں گی ترجیحات؟ وہ تو خان صاحب نے کل بڑے واضح کہا ہے کہ جب انہوں نے آج بلکہ جب انہوں نے بات کی پنجاب اسمبلی کے جو لوگ تھے ان سے کہا کہ آپ 5 سال کو مت سوچے, جو بندہ 3 مہینے میں ڈلیور کرے گا وہ آگے مزید اپنی کرسی پہ رہے گا, نہیں تو آپ جا سکتے ہیں. بڑے واضح کہا ہے عمران خان نے, اور جو کہتا ہے وہ کرتا ہے, یہ خان کی عادت ہے. ترجیحات پہلے 90 دن میں تعلیم کی ایمرجنسی نافذ ہوگی ملک میں انشاءاللہ. انصاف کا نظام ٹھیک ہوگا, جتنی ججز کی کمی ہے انشاءاللہ اسے پورا کرنے کی کوشش کی جائے گی. پولیس جو پنجاب پولیس, بلوچستان پولیس اور
سندھ پولیس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جائے گی انشاءاللہ خیبر پختونخوا کی طرز پہ، صحت کی ایمرجنسی ملک میں نافذ کی جائے گی، اور ان اداروں کو آزاد اور خود مختار بنایا جائے گا تاکہ یہ سیاسی اثر و رسوخ سے نکلیں۔ یہ 3 ادارے یہ پہلے 90 دن کی ترجیحات میں ہیں، اس کے بعد باقی سوچ بچار ہوگا، اور اس کے ساتھ ایک بہت بڑا معاشی چیلنج درکار ہے ملک کو، اس سے نکلنے کے لیے آپ دیکھتے ہیں اسد عمر صاحب اس کے لیے کیا پروسیجر اپناتے ہیں، کیا طریقہ کار اپناتے ہیں، یہ اب اسد عمر صاحب پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ 2 سیکٹرز تو ہمارے پاس بڑے اہم ہیں جن میں چیلنجز کا آپ کو وہ زیادہ سامنے، ایک تو معاشی بحران ہے، وہ ظاہر ہے 90 دن کے اندر اس میں بہت زیادہ تبدیلی نہیں آ سکتی ہے، اس میں لانگ ٹرم پالیسیز بنانی پڑیں گے، ٹیکس کے نظام کو ٹھیک کرنا پڑے گا یہ سارا۔ دوسرا خارجہ پالیسی بڑی اہم ہے پاکستان کے لیے، کیونکہ ماضی میں خارجہ پالیسی بڑی ویک رہی اور بہت سارے وزیر خارجہ ہمارے نہیں رہے، یا پھر مشیر خارجہ بنایا تو بھی اس کو بنایا جو 90s میں جو ہے نا وزیر خارجہ رہے تھے، کارگل وار ہوئی تھی، کسی ملک کو اپنے ساتھ نہیں لا سکے سرتاج عزیز صاحب۔ آپ کی خارجہ پالیسی کو لے کے، چونکہ عمران خان صاحب کی جو وکٹری اسپیچ تھی وہ تو بہت متوازن، بہت جاندار اور بہت شاندار، مخالفین نے اس کی تعریف کی، سنی میں نے، تو آپ کے خیال میں خارجہ پالیسی میں جس طرح بھی جا کے وہاں پہ ملاقاتیں کر رہے ہیں سفیر جو ہے بنی گالہ میں، ایک بڑا اچھا خوشگوار وہ ایک تاثر مل رہا ہے مخالفین کے لیے بھی، تو خارجہ پالیسی میں خان صاحب کیا نیا چینج لے کر آئیں گے؟ خارجہ پالیسی میں کیا تبدیلی آئے گی؟ دیکھیں جی، خارجہ لانی چاہیے آپ کی خارجہ پالیسی میں بالکل تبدیلی لانی چاہیے، ہر چیز میں تبدیلی آئے گی انشاءاللہ، اور واضح طور پر نظر بھی آئے گی۔ خارجہ پالیسی پاکستان کی اس لحاظ سے اہم ہے کہ پچھلے 5 سال میں پاکستان، یا پچھلے 10 سال میں آپ کہہ سکتے ہیں، پاکستان تنہائی کا شکار ہو گیا۔ اس سے پچھلے 5 سال جو تھے وہ نواز شریف جیسے کرپٹ آدمی کے سر چڑھے گئے، اس سے پچھلے 5 سال زرداری جیسے کرپٹ آدمی کے سر چلے گئے۔ جب لیڈر کرپٹ ہوں، جب سربراہان مملکت کرپٹ ہوں، تو دنیا آپ سے نفرت کرتی ہے۔ کرپشن کے خلاف پوری دنیا میں یک زبان یک آواز نفرت پائی جاتی ہے، یورپی دنیا ہو، امریکہ ہو، مڈل ایسٹ ہو، یا کوئی اور ملک ہو، جہاں کرپٹ چور لٹیرے حکمران ہوں وہاں سے نفرت پائی جاتی ہے، وہ ملک ترقی نہیں کرتے۔ عمران خان کے بارے میں پوری دنیا میں یہ بات واضح ہے کہ یہ بندہ کرپٹ نہیں ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہمارے ہاں اگر کوئی سفیر، امریکن سفیر فار ایگزامپل چلا جاتا تو نواز شریف صاحب کو لینے کے دینے پڑ جاتے کیسے ویلکم کیا جائے۔ اب یہاں پہ امریکن سفیر جائے، یورپین سفیر جائے، چائے کی پیالی ہوتی ہے، وہ سوچتا ہے یہ میری ہے یا عمران خان کی ہے، ایک جیسا پروٹوکول ہے۔ انہیں بھی بتایا گیا ہے، برطانوی سفیر گیا تو اسے یہ نہیں بتایا گیا میرے وہاں پہ ایون فیلڈ میں اپارٹمنٹس ہیں، میری بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے، اسے یہ کہا گیا، اسے حکم دیا گیا ہے کہ ہماری بہت بڑی جائیداد پڑی ہوئی ہے پاکستان کی، وہ ہم لانا چاہتے ہیں، کیا آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے؟ اس نے کہا آئی ول ڈسکس وتھ مائی گورنمنٹ۔ یورپین سفیر جاتا ہے، امریکن سفیر جاتا ہے، دبئی کا سفیر جاتا ہے، سعودیہ کا سفیر جاتا ہے، ساروں سے یہی مطالبہ کیا جاتا ہے کہ آپ کے ملک میں ہمارا پیسہ پڑا ہے، کیا آپ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی تیار ہیں، کیونکہ ان ملکوں کو بھی پاکستان کی ضرورت ہے۔ اب الحمدللہ بڑے عرصے بعد پاکستان کو ایک ایسا لیڈر ملا ہے جو جاندار بھی ہے، شاندار بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، عقل بھی ہے، شعور بھی ہے۔ وہ پرچی کے بغیر حکومت کرے گا، وہ بغیر کسی کی لیڈ، کسی کی ڈکٹیشن لیے حکومت کرے گا، اپنے طور پہ فیصلے کرے گا اور عوامی امنگوں کے مطابق فیصلے کرے گا۔ اور اس میں ایک بہت بڑی خوبی جسے اس کے دشمن یو ٹرن کہتے ہیں، وہ اس کی بہت بڑی خوبی ہے، جب یہ دیکھتا ہے کہ اس کا اپنا کوئی فیصلہ غلط ہے تو یہ عوامی رائے کو مد نظر رکھتے ہیں۔ اب یہ الیکشن ٹکٹس میں آپ نے دیکھا بہت بڑے بڑے فیصلے عمران خان نے وہاں پہ کیے، لوگوں نے کہا یو ٹرن لیے، اور وہ وقت نے ثابت کیا کہ وہ فیصلے ٹھیک تھے۔ چکوال کا ٹکٹ آخری دن وہاں کینسل کر کے عبداللہ کو دیا اور وہ جیت گیا، اور بے شمار ایسے ٹکٹ تھے جو آخری دن کینسل کر کے دیے۔ ساری دنیا کہتی تھی کہ چودھری نثار علی خان کے مقابلے میں جو سرور خان کو 2 ٹکٹ ملے ہیں غلط فیصلہ ہے، لیکن سرور خان نے دونوں سیٹوں پر چودھری نثار کو ہرایا، بڑے بڑے برج لٹ کے۔ صوبائی کا ٹکٹ ہم نے ایک نوجوان کو دیا، اس نے چودھری نثار کو صوبائی پہ ہرا دیا۔ تو یہ عمران خان کے جو فیصلے تھے جو عوامی امنگوں کے مطابق تھے، اس پہ یہ عمران خان کی بہت بڑی خوبی ہے کہ وہ اپنی بات سے پیچھے ہٹ جاتا ہے اور عوامی امنگوں کو سامنے لے کے آتا ہے۔ بہت نواز۔ آخری سوال سر میرا آپ سے، پی ٹی آئی کے ورکرز کو، نئے پاکستان کے مؤسسین کو، بانیین کو، اور اسی طرح جو آپ سے ہارے ہوئے ہیں اپوزیشن میں ہوں گے اگلے 5 سال، ان کے لیے مشترکہ آپ کا کیا پیغام ہوگا؟ نئے پاکستان کا محبت بڑا پیغام ہوگا، ساتھ اتحاد کے ساتھ آگے چلنے کا پیغام ہوگا، کیا آپ پیغام دینا چاہیں گے؟ یار فردوس صاحب، یہ پیغام جو ہے نا، اب
میری آواز کیا کسی کو شاید پہنچے، لیکن میری ایک دلی تڑپ ہے، خدا گواہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں، یہ میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا را اس پاکستان کو چلنے دے۔ عمران خان پاکستان کا وزیر اعظم ہے۔ جس دن آپ کو لگے کہ عمران خان پاکستان کا وزیر اعظم نہیں، یہ صرف پی ٹی آئی والوں کا وزیر اعظم ہے، خدا کی قسم میں حلفاً قرآناً ایماناً کہتا ہوں کہ میرا گریبان پکڑ لینا اور مجھے جس چوک میں دل کرے ذلیل کر لینا، لیکن خدا را پاکستان کو چلنے دے۔ آؤ مل کے بناتے ہیں نیا پاکستان، آؤ مل کے اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو ایک محفوظ آرام دہ پناہ گاہ دے کے جاتے ہیں۔ ہم نے تو جو وقت گزارنا تھا ہم نے گزار لیا۔ ہم آج اس دور سے گزرے ہیں جب پاکستان میں لوگوں نے اپنا پیسہ نکال کے بیرون ملک سرمایہ کاری کرنی شروع کر دی۔ ہم اس دور سے گزرے ہیں جب پاکستان غیر محفوظ، عمرہ کے بچوں کے لیے غیر محفوظ تصور کیا جاتا ہے۔ ہم اس دور میں سے گزرے ہیں جہاں ایک امیر کا بچہ پاکستان رہنا پسند نہیں کرتا، تو خدا را رہنا میں نے اور آپ کے بچوں نے پاکستان میں رہنا ہے۔ تو اس پاکستان کو اتنا محفوظ بنائیں، اتنا خوبصورت بنائیں، اتنا پیارا بنائیں، ایسا امن کا گہوارہ بنائیں کہ وہ جو عمرہ کے بچے بھی ہیں وہ بھی پاکستان واپس آئیں، وہ بھی ہمارے بچے ہیں، وہ بھی پاکستانی نیشنل ہیں۔ ہر شخص پاکستانی ہے جی، جو جس کے پاس پاکستانی شناختی کارڈ ہے، جس نے ووٹ کاسٹ کیا، چاہے جس مرضی پارٹی کو ووٹ کاسٹ کیا۔ میں نے اپنی الیکشن تقریروں میں بھی یہ کہا ہے کہ جس نے پیپل پارٹی کو ووٹ دیا، جس نے نون لیگ کو ووٹ دیا، جس نے لبیک کو ووٹ دیا ہے، خدا کی قسم میں حلفاً کہتا ہوں سب پاکستانیوں نے اس لیے ووٹ کاسٹ کیا ہے کہ خدایا میرے پاکستان کو بدل دے، خدایا میری پاکستان کی تقدیر کو بدل دے، خدایا جب میں یہ پرچی اس ڈبے میں ڈال رہا ہوں تو یہ میں سوچ کے ڈال رہا ہوں کہ میرا لیڈر پاکستان کے لیے اچھا ہوگا۔ جس نے نواز شریف کو دیا ہے، زرداری کو دیا، لبیک کو دیا، عمران خان کو دیا ہے، ہر پاکستانی کی یہی سوچ تھی کہ یہ سارے میرے لیڈر پاکستان کو تبدیل کریں گے۔ اللہ نے یہ ذمہ داری عمران خان کے کندھوں پہ ڈال دی، اللہ نے یہ ذمہ داری پی ٹی آئی کے کندھوں پہ ڈال دی، اور میں آپ سے آج اس جگہ کھڑے ہو کے یہ وعدہ کر کے جا رہا ہوں کہ یہ عمران خان پورے پاکستان کا وزیر اعظم ہے، یہ صرف پی ٹی آئی والوں کا وزیر اعظم نہیں۔ اور آئیں مل کے بناتے ہیں نیا پاکستان۔ یہ میرا پاکستان ہے، یہ آپ کا پاکستان ہے، یہ ہم سب کا پاکستان ہے، ہماری نسلوں کا پاکستان ہے۔ بہت نوازش سر، جزاکم اللہ۔ ناظرین، بہت خوبصورت بات آخر میں ہمارے مہمان نے جہانزیب منہاج صاحب نے کی ہے۔ یہ پاکستان آپ کا پاکستان ہے، یہ پاکستان میرا پاکستان ہے، یہ پاکستان ہم سب کا پاکستان ہے۔ اس پاکستان میں ووٹ ڈالنے والے عمران خان کو جنہوں نے ووٹ دیا ہے، زرداری صاحب کو دیا ہے، نواز شریف صاحب کو دیا ہے، ہر ووٹر کا ووٹ دیتے ہوئے یہ اس کی ارمان ہوتی ہے، اس کی تمنا ہوتی ہے کہ میرے بچے اچھے سکولوں میں پڑھیں، میرے بچوں کے لیے صحت اور تعلیم، ان کا فیوچر، ان کا مستقبل یہاں پر اچھا ہو، امن اور آشتی اس ملک میں ہو۔ اس میں کسی بھی پارٹی کے ووٹرز کا اختلاف نہیں ہے، کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو اس ملک میں ترقی نہ چاہتا ہو، امن نہ چاہتا ہو، تعلیم اور صحت اور اداروں میں انقلاب نہ چاہتا ہو۔ تو ووٹرز میں بنیادی طور پہ کوئی اختلاف نہیں ہے کہ وہ چاہتے کیا ہے۔ موقع دیا جانا چاہیے، عمران خان صاحب عوامی ووٹ سے جیت کے آئے ہیں اور ووٹ کو عزت دینی چاہیے۔ ہم نے 70 سال کا سفر کیا ہے پرانے پاکستان سے نئے پاکستان تک۔ اس 70 سال میں ہمارے ہاں آمریت بھی رہی، جمہوریت کے نام پہ بادشاہت بھی رہی، خاندانوں کی حکومت بھی رہی۔ اس 70 سال میں ہم نے بہت کچھ کھویا ہے، اپنا ایک بازو ہم سے کٹا، مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بنا، اسی طرح امن اور آشتی ہماری خراب رہی، ہمارے ادارے نہیں بن سکے، ہم آگے نہیں بڑھ سکے۔ وہ پاکستان جس نے پوری دنیا کی قیادت کرنی تھی، وہ پاکستان جو عالم اسلام کی امیدوں کا محور اور مرکز تھا، وہ پاکستان جو ایٹمی پاکستان تو بنا، لیکن اس پاکستان کا امیج، اس پاکستان کا مقام بلند نہیں ہے۔ امید ہمیں رکھنی چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، کوشش ہر ایک نے کرنی چاہیے کہ ہر ایک فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ یہ ملت کا جو مقدر ہے، ہم سب اس کے کہکشاں ہیں، ستارے ہیں، اور ہم سب نے مل کے کوشش کرنی ہے کہ ایک نیا پاکستان جو صرف عمران خان کا پاکستان نہیں ہوگا، جو صرف پی ٹی آئی کا پاکستان نہیں ہوگا، وہ ہم سب کا پاکستان ہوگا، میرا پاکستان ہوگا، آپ کا پاکستان ہوگا۔ ہم میں سے ہر ایک نے اپنے حصے کی شمع کو جلانا ہے۔ جب ہم میں سے ہر ایک اپنے حصے کی شمع کو جلائے گا تو پھر ظلمت شکوہ شب کا شکوہ کرنا ہمیں نہیں رہے گا۔ ہم سب کردار ادا کریں گے، ہم سب آگے بڑھ کے اپنے اپنے حصے کا کام کریں گے تو پاکستان بنے گا، ایسا پاکستان
جو ہم سب کا پاکستان ہوگا، جو عالم اسلام کی امیدوں کا محور ہوگا، جو حرمین کا محافظ ہوگا، جو امت کا محافظ ہوگا. ایسا پاکستان چاہیے اور ایسا پاکستان انشاءاللہ بنے گا. آج کے پروگرام کا ٹائم یہیں پر ختم ہوتا ہے. پروگرام آپ کو کیسے لگا اپنے رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے، فیڈ بیک دیجیے. بہت شکریہ آپ ناظرین کا جو ہمارے ساتھ رہیے. یہیں پہ پروگرام ختم ہوتا ہے. فردوس جمال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.